نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں، کان بھی زانی ہوتے ہیں، زبان بھی زانی ہوتی ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے، غلیظ گفتگو کرتا ہے، وہ زبان کا زانی ہے۔ اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تجتے پڑے وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو، کان کا زنا بھی، بولیے کان کا زنا بھی، زبان کا زنا بھی۔ مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیے، ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جا اپنی آنکھ کو طہارت دے، وضو کرا، نظروں کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا۔ جا کے اپنی نظر کو پاک کر، وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی، اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا، جس عورت کی تعریف کی، جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں، صاحب احکام القرآن میں لکھے ہیں۔ میرے حبیب پاک نے صحابہ کی محفل سجائی، مجمع کھچا کھچ مسجد بھر گئی۔ حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کون سی ہے، عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کون سی ہے، بول کر کے بتاؤ۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک، حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھرا پڑا ہے مجمع۔ حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت، سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا حضور جو خامد کی تابع دار ہو۔ فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو۔ حضور نے فرمایا تم میری مراد کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں، قد میرا چھوٹا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، میں گردن جھکا کے پیچھے سے نکل گیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا، میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگی علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہی ہیں، تو آپ یہاں آ گئے۔ کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر، عمر، عثمان غنی تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے، بہترین خیر النساء، بہترین بی بی کون ہوتی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی بڑی سادی سی بات تھی، سادی سی بات تھی، سمجھ نہیں آئی؟ کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادی ہے تو۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو۔ اگلے جملے بھی یاد رکھنے، نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو، اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو۔ صرف مرد پہ پابندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے، فرمایا عورت پہ بھی پابندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھے۔ فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا ہو، وہ خیر النساء ہے، وہ سب سے اعلیٰ۔ حضرت علی کہتے میں جھٹ سے آیا، پیچھے بیٹھا، بات ابھی جاری تھی، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے کہا حضور میں بتاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا بتلاؤ۔ تو کہتے میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے اور فرماتے ہیں ہنستے مسکراتے اچانک صحابہ کے آنسو برسنے لگے، مجمع پہ کیف سا طاری ہو گیا، آنکھیں برسنے لگی۔ ہم لوگ حضور کے رونے پر سکتے میں آ گئے، نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا، تعریف میری ہونی چاہیے تھی، شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میں تمہیں کہتا نہیں رہتا؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے، شاباش بی بی صاحبہ کو ملے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں۔ فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس